جناب اچانک مولوی صاحب کے تنزیہ اور مزاحیہ کلام کے بعد فہرست پہنچتی ہے اس مقام پر جس مقام کے لیے ظاہر سی بات ہے کیا کہا جا سکتا ہے۔ پرویز ساحر کا ایک شعر ہے، ایک دیا شب کے اجالے کے لیے کافی ہے، ایک دیا شب کے اجالے کے لیے کافی ہے، یہ حوالہ ہی حوالے کے لیے کافی ہے۔ جناب گمان انصاری صاحب جو بزرگوں کی آخری نشانی کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ استاد آج دل کھول کے پڑھیے۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیم کہ میں دیداور تو نہیں ہوں مگر خدا کی قسم، میں دیداور تو نہیں ہوں مگر خدا کی قسم، حجاب آتا ہے پتھر کو آئینہ کہتے، حجاب آتا ہے پتھر کو آئینہ کہتے، میں اپنی مٹھی میں سورج چھپائے پھرتا ہوں۔ حضرت شاعری عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی مٹھی میں دیداور تو نہیں ہوں مگر خدا کی قسم، حجاب آتا ہے پتھر کو آئینہ کہتے، میں اپنی مٹھی میں سورج چھپائے پھرتا ہوں، رسول ہوتا تو سب اس کو معجزہ کہتے۔ میں اپنی مٹھی میں سورج چھپائے پھرتا ہوں، رسول ہوتا سب اس کو معجزہ کہتے۔ اور حضرت کے زخم کو پھول بنانے کا ہنر جانتے ہیں، زخم کو پھول بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ حضرت تعلی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ زخم کو پھول بنانے کا ہنر جانتے ہیں، ہم بھی کیا چیز ہیں ارباب نظر جانتے ہیں، ہم بھی کیا چیز ہیں ارباب نظر جانتے ہیں۔ شعر دیکھیے حضرت کے منزلیں ان کے تعاقب میں پھرا کرتی ہیں، منزلیں ان کے تعاقب میں پھرا کرتی ہیں، پاؤں کے چھالوں کو جو رختے سفر جانتے ہیں، پاؤں کے چھالوں کو جو رختے سفر جانتے ہیں، اور ایک ہلکی سی توجہ نے کیا ہے برباد، ایک ہلکی سی توجہ نے کیا ہے برباد، ہم تیری نیم نگاہی کا اثر جانتے ہیں، ہم تیری نیم نگاہی کا اثر جانتے ہیں۔ حضرت کچھ متفرق اشعار مولانا، ایک جذبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت فضا ابن فیضی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک جذبہ پیدا ہوا میرے دل میں کہ میں اتنے اشعار کہوں جتنے حضرت فضا صاحب نے کہے۔ انشاءاللہ میں قریب پہنچ چکا ہوں، تقابل نہیں علمی، وہ ہمالہ ان کی نسلوں میں ان کی اولاد۔ حضرت قلم اٹھاؤ کوئی حرف معتبر تو کرو، قلم اٹھاؤ کوئی حرف معتبر تو کرو، ہمارے جھوٹ کو تم پہلے بے اثر تو کرو، ہمارے جھوٹ کو تم پہلے بے اثر تو کرو، پھر اس کے بعد پیام سحر بھی آئے گا، پھر اس کے بعد پیام سحر بھی آئے گا، یہ غم کی شام ہے رو کر صحیح بسر تو کرو، پھر اس کے بعد پیام سحر بھی آئے گا، یہ غم کی شام ہے رو کر صحیح بسر تو کرو۔ اور کتنی حسرت سے تجھ کو دیکھتے ہیں، کتنی حسرت سے تجھ کو دیکھتے ہیں، تیری دنیا سے چوٹ کھائے ہوئے، کتنی حسرت سے تجھ کو دیکھتے ہیں، تیری دنیا سے چوٹ کھائے ہوئے،
اور کوئی لیلا قریب و دور نہیں، کوئی لیلا قریب و دور نہیں، سب ہیں مجنوں بنے بنائے ہوئے، کوئی لیلا قریب و دور نہیں، سب ہیں مجنوں بنے بنائے ہوئے، سب ہیں ایک دوجے سے الگ لیکن، سب ہیں ایک دوجے سے الگ لیکن، سب ہیں ایک دوجے میں سمائے ہوئے، سب ہیں ایک دوجے سے الگ لیکن، سب ہیں ایک دوجے میں سمائے ہوئے، اس خرابے کو آپ بھی ہیں گمان، اس خرابے کو آپ بھی ہیں گمان، مقصد زندگی بنائے ہوئے، اس خرابے کو آپ بھی ہیں گمان۔ حضرت ایک میں نے مرحوم غنی احمد غنی کی اقتدا کی ہے کہ قوم کا اب بامانی ہونا لازم ہے، قوم کا اب بامانی ہونا لازم ہے، یہ مت پوچھو کس مصدر کس صیغے میں، یہ مت پوچھو کس مصدر کس صیغے میں، اور اس کی توجہ جیسے بھیگی پروائی، اس کی توجہ جیسے بھیگی پروائی، باتیں وہ کرتا ہے شہد کے لہجے میں، باتیں وہ کرتا ہے شہد کے لہجے میں۔ اور ایک فن کے متعلق ہے، مولانا سنیے گا کہ کجری دادرا کھمٹا چیتا یا نرگن، اصناف سخن، کجری دادرا کھمٹا چیتا یا نرگن، کوئی تو آواز ابھرے سناٹے میں، کوئی تو آواز ابھرے سناٹے میں، اور آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی ہے، آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی، آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی ہے، کس کا چہرہ دیکھ لیا آئینے میں، کس کا چہرہ دیکھ لیا آئینے میں، اور ضرب ہوا سے چرمر کرتا رہتا ہے، ضرب ہوا سے چرمر کرتا رہتا ہے، کوئی رمق تو ہوگی سوکھے پتے میں، کوئی رمق تو ہوگی سوکھے پتے میں، اے سائیں میں اپنی بابت کیا بولوں، اے سائیں میں اپنی بابت کیا بولوں، تو جانے میں کب رہتا ہوں اپنے میں، اے سائیں میں اپنی بابت کیا بولوں، تو جانے میں کب رہتا ہوں اپنے میں۔ حضرت ایک دم سیل ممتنع کہ کون روکے گا راستہ میرا، کون روکے گا راستہ میرا، میرے ہمراہ ہے خدا میرا، میرے ہمراہ ہے خدا میرا، اور قلم عفو پھیر دے یا رب، قلم عفو پھیر دے یا رب، میٹ دے سب کیا دھرا میرا، قلم عفو پھیر دے یا رب، میٹ دے سب کیا دھرا میرا۔ آپ کے ایک سوال برحق نے، آپ کے ایک سوال برحق نے کر دیا بند ناطقہ میرا، کر دیا بند ناطقہ میرا، اور تیرا فرمان ہے بجا لیکن، تیرا فرمان ہے بجا لیکن، حال تو دیکھنا سہا میرا، تیرا فرمان ہے بجا لیکن، حال تو دیکھنا سہا میرا، اب کچھ نہ کر، کچھ نہ کر، ہاں کبھی کبھی چل کر، کچھ نہ کر، ہاں کبھی کبھی چل کر، اے قلم قرض فن چکا میرا، کچھ نہ کر، ہاں کبھی کبھی چل کر، اے قلم قرض فن چکا میرا، اور روز کم ہو رہا ہوں میں لیکن، روز کم ہو رہا ہوں میں لیکن، کم نہیں ہوتا حوصلہ میرا،
روز کم ہو رہا ہوں میں لیکن کم نہیں ہوتا حوصلہ میرا، اور منزلیں تو پکارتی ہیں مگر منزلیں تو پکارتی ہیں مگر راہبر ہے شکستہ پا میرا، منزلیں تو پکارتی ہیں مگر راہبر ہے شکستہ پا میرا، مفلسی دیکھ میرے عیب نہ کھول، مفلسی دیکھ میرے عیب نہ کھول، کم نہ ہو جائے دبدبہ میرا، کم نہ ہو جائے دبدبہ میرا، اور شکر صد شکر کھوج میں تیری، شکر صد شکر کھوج میں تیری، کچھ نہ کچھ وقت تو لگا میرا، کچھ نہ کچھ وقت تو لگا میرا، اور اس کو قبلہ نما بھی کہتے ہیں، اس کو قبلہ نما بھی کہتے ہیں، اس کو قبلہ نما بھی کہتے ہیں، غور سے دیکھ نقش پا میرا، اس کو قبلہ نما بھی کہتے ہیں، غور سے دیکھ نقش پا میرا، اور میں اسی میں ردیف ڈھونڈتا ہوں، میں اسی میں ردیف ڈھونڈتا ہوں، یہ سمندر ہے قافیہ میرا، میں اسی میں ردیف ڈھونڈتا ہوں، یہ سمندر ہے قافیہ میرا، اور تیرے جلووں کا سب کمال ہے یہ، تیرے جلووں کا سب کمال ہے یہ، چہرہ میرا نہ آئینہ میرا، تیرے جلووں کا سب کمال ہے یہ، نہ آئینہ میرا، اور مطمئن رہیے مختصر ہوگا، مطمئن رہیے مختصر ہوگا، آج کی شب مراقبہ میرا، مطمئن رہیے مختصر ہوگا، آج کی شب مراقبہ میرا، اور اب تو معمول بن گیا ہے گمان، اب تو معمول بن گیا ہے گمان، رات کی رات جاگنا میرا، کون روکے گا راستہ میرا، میرے ہمراہ ہے خدا میرا۔ دو شعر سنا دو۔ اے دوست اصول فطرت ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اے دوست اصول فطرت ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، جب ایک سہارا ٹوٹتا ہے تب دوسرا پیدا ہوتا ہے، کیا بات ہے، جب ایک سہارا ٹوٹتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے، یہ وقت کی کارستانی ہے یا کوئی پریم کہانی ہے، یہ وقت کی کارستانی، یہ وقت کی کارستانی ہے یا کوئی پریم کہانی ہے، کیوں دنیا سے گھبراتا ہے، کیوں آدمی تنہا ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیوں دنیا سے گھبراتا ہے، کیوں آدمی تنہا ہوتا ہے، ہر ساغر ساغر جم ہے یہاں، سرمستی کا عالم ہے یہاں، ہر ساغر ساغر جم ہے یہاں، سرمستی کا عالم ہے یہاں، ہر روز سرکتی ہے چلمن، ہر روز تماشا ہوتا ہے، ہر روز سرکتی ہے چلمن، ہر روز تماشا ہوتا ہے۔ دو شعر اور امتیاز ندیم کے لیے کہ جیتے جی ہم تیرے در سے نہیں اٹھنے والے، جیتے جی ہم تیرے در سے نہیں اٹھنے والے، آئے مستانہ کوئی باہوں میں بھر کر لے جائے، آئے مستانہ کوئی باہوں میں بھر کر لے جائے، اب تم سے یہ بار غم عشق نہیں اٹھ سکتا، تم سے یہ بار غم عشق نہیں اٹھ سکتا، ہو اگر کوئی میرے قد کے برابر لے جائے، تم سے یہ بار غم عشق نہیں اٹھ سکتا، ہو اگر کوئی میرے قد کے برابر لے جائے، ایسا لگتا ہے کہ سورج نہیں بخشے گا اسے، ایسا لگتا ہے کہ سورج نہیں بخشے گا اسے، کفر اب مومی بدن اپنا بچا کر لے جائے، کفر اب مومی بدن اپنا بچا کر لے جائے، اور میرے میخانہ کی نسبت ہمیں کافی ہے گمان، میرے میخانہ کی نسبت ہمیں کافی ہے گمان، جن کو ساغر کی تمنا ہے وہ ساغر لے جائے، جس کو
میرے مے خانہ کی نسبت ہمیں کافی ہے گمان، جس کو ساغر کی تمنا ہے وہ ساغر لے جائے۔ فقط والسلام۔ یہ شاعری کا رنگ ہے۔ سائل نے کہا تھا نا کہ سائل آیا نہ کہو داغ کا داماد آیا، تو استاد کی شاعری سننے کے بعد ہمیں بھی یہی احساس ہوتا ہے۔ اسماعیل شاداں صاحب، بڑی شاعری کا لطف کیا ہوتا ہے، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سامع اور قاری چکمہ تو کھا ہی جاتا ہے۔ استاد نے کہا کہ ہم بھی کیا چیز ہیں، ارباب نظر جانتے ہیں، اور آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انہیں جاننے سے پہلے اپنے آپ کو ارباب نظر میں سے ماننا پڑے گا نا، یعنی آپ ارباب نظر میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک سخن کا لطف ہوتا ہے کہ وہ ایک سمت میں نہیں بہتی، بلکہ وہ ہمہ جہت ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف آپ اپنے علمی مستوی، اپنے ذہنی معیار کے مطابق اس کی جو تعبیر کرنا چاہیں، جو تفہیم کرنا چاہیں، راستے ہر طرف کھلتے ہیں۔ قاری اور سامع کا اپنا معیار ہوتا ہے، اس کی اپنی سخن فہمی ہوتی ہے، اور وہ اس کے مطابق سخن کی تفہیم کرتا رہتا ہے۔ استاذ محترم کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس محفل کو رونق بخشی، اور آپ نے اپنے کلام سے ہم طالبان ادب کو سیراب کیا۔